السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے لیے ایک ویڈیو اور لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک فتنہ بہت ٹرینڈ کر رہا ہے ہمارے سنیوں میں، خاص کر کچھ بھی تکلیف ہو یا نظر بند ہو یا کچھ ہو تو کالے دھاگے باندھ لیتے ہیں، کچھ لوگ تعویذ لٹکا لیتے ہیں گلے میں۔ تو یہ شرک ہی ہے میرے بھائی۔ اللہ پہ وشواس نہیں ہے، اللہ کے کلام پہ اتنا وشواس نہیں ہے، اور اس تعویذ پہ اتنا وشواس ہے ان کو۔ بھائی تعویذ میں کیا ہے؟ قرآن پاک کی ہی تو آیت ہے۔ اس کو لے کے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، طہارت خانے میں جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، تو بتائیے اللہ ان کی کیسی حفاظت کریں گے؟ تو کیا وہ گناہ کا حقدار نہیں ہے؟ بے شک وہ گناہ کا حقدار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ صاف صاف فرماتے ہیں کہ جس نے شرک کیا میں اسے جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ جس نے کوئی دین میں نیا ایجاد کیا وہی جہنم کا حقدار ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہاتھوں میں دھاگے پہنے ہوئے ہیں، اس پہ وشواس ہے ان کا، پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں، گنڈا بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے نماز میں جا رہے ہیں۔ تو بھائی میرے، نماز آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو نماز پہ وشواس ہے اور اللہ پہ، اس کلام پہ اس وشواس نہیں ہے؟ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم حدیث دونوں میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو گھبراہٹ ہو تو باوضو سورہ ملک کی تلاوت کرے، یا جس کو روزی کی تنگی ہو وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، یا کوئی خوف زدہ ہو تو آیت الکرسی پڑھے۔ ان کی وہ فضیلت ہے کہ اگر آیت الکرسی کوئی انسان ہر روز ہر نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے مرتے وقت اس کا ایک پاؤں زمین پہ تو دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ سورہ ملک جو انسان روز ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ اگر اس دنیا سے وفات کر جائے تو اسے شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ سورہ یاسین جو روز پڑھتا ہے اگر اس کی وفات ہو جائے تو انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اللہ رب العزت اس کو اتنی عزت سے نوازے گا کہ اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا اس دنیا میں کہ اسے ایسا بھی لقب ملے گا۔ یہ سب کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں ابھی۔ جو باہر تک تھا اب وہ مسجد تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے آگے سر تو جھکا رہے ہیں لیکن پورا یقین نہیں ہے، انہیں وشواس نہیں ہے پورا، تبھی تو ایسا کام کر رہے ہیں۔ اگر ان پہ یقین ہوتا نماز کیا ہے، قرآن کی آیت صورتیں، اس کا مرتبہ کیا ہے، تو ایسا کام وہ نہ کرتے۔ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا حکم دیا ہے کہ کوئی پریشان ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کے لیے دعا کریں، یا کسی پانی وغیرہ پہ دم کر کے اس سے پلایا جائے، اس سے راحت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جادوگر نے جادو کر دیا تھا، تو بہت دن تک وہ تکلیف میں تھے۔ تو اللہ نے جبریل و امین کے ذریعے سے انہیں یہ اطلاع دی، جو اس میں 2 آیت ایک ساتھ نازل ہوئی۔ قرآن میں یہی ہے کہ ایک ساتھ وہ دونوں آیت نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اگر کسی کو لگے کہ میرے پاس جادو ٹونا ہے یا مجھے اس سے خطرہ ہے یا کوئی میرے پیچھے ایسا کر سکتا ہے تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے چہرے پہ دم کر لے اور پانی میں گھول کے پی لے۔ انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا سے بڑا ابلیس ہی کیوں نہ ہو اس کا بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ بس اس کو اس کلام پہ یقین ہونی چاہیے۔ بولنے کو کتنا سیکنڈ لگتا ہے، کتنے منٹ لگتے ہیں؟ پھر یہ دعا تعویذ اور گنڈے کا کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ کیوں شرک کریں ہم؟ یہ ایسے جو کمیاں ہیں جو ہمیں ایک کٹگھرے میں کھڑا کرے گی اس دن۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، تو اس کا نام کیوں نہیں بتائے؟ اگر نام بتاتے میرے بھائی، آج نام نہیں بتائیں تو آج دیکھ ہی رہے ہو خرافات کتنا چل رہا ہے۔ وہ وہابی ہے، وہ سنی ہے، وہ تبلیغ ہے، وہ شیعہ ہے، وہ بھوری ہے، ہر قسم کو گالی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اچھے، وہ کہتا ہے ہم اچھے، وہ کہتے ہیں ہم اچھے، یہ جہنمی ہے۔ میرے بھائی یہی کہتے کہتے تو آج دنیا کا حالات دیکھ ہی رہے ہو آپ۔
کہیں درگاہ توڑے جا رہے ہیں، کہیں مسجد توڑے جا رہے ہیں، کہیں مسلمان کو مارے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہی وجہ سے تم ایکتا نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بڑھایا تو اپنی تعداد بڑھاؤ. تعداد بڑھاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے پیدا کرتے رہو. تعداد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی سے رضامند رہو، بھائی تمہارا تم سے رضامند رہے، بھائی چارہ بڑھاؤ. اس کو تعداد بڑھانے کو کہا ہے، نہ کہ اولاد پہ اولاد پیدا کرتے رہو. صرف یہیں تک ذکر آیا ہے. اپنی مٹھاس رکھو. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ تو گالی دیتے تھے، کتنے لوگ پتھر مارتے تھے، کیا وہ بددعا دیتے تھے؟ نہیں. اس کا جواب بڑے میٹھے الفاظ سے دیتے تھے، تب جا کے وہ ایمان لاتے تھے. میرے بھائی، ویسے ہی دنیا میں اگر آپ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہو اور اللہ پہ یقین بھروسہ رکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ پورا کر کے بھی دکھائیں گے کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک امتی کو نہ لے جاؤں. تو امتی کون ہے؟ جو ان کے نقش قدم پہ چلا، جس نے ان کے حدیث پہ عمل کیا، وہی نہ امتی ہوں گے. اور جنہوں نے انہیں درکنار کیا، جس کو سختی سے منع کیا، اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کے امتی کیسے کہلاتے ہیں بھائی؟ مثال کے طور پہ ہم کہہ دیں کہ یہ شخص میرا باپ ہے، میرا والد ہے، بس صرف اتنا کہہ دیں، اور اس باپ کا اس والد کا کہنا ہی نہ مانے، تو پھر تم کیسے اولاد ہو بھائی؟ تب تو باپ ناراض ہی رہے گا نا، ظاہر سی بات ہے ناراض رہے گا. بھائی تمہیں پڑھایا لکھایا چھوٹے سے بڑا کرا جس باپ نے، اس کا تم کہنا ہی نہیں مانتے ہو، اور کچھ نہ کچھ خرافاتی کر کے آتے ہو. 4 آدمی میں انگلی اس باپ کی طرف اٹھتی، تمہارے باپ بیٹے نے ایسا کیا، تمہارے بیٹے نے ایسا کیا. سمجھا دو اس کو، اس کی بےعزتی کی آتی ہے اس والدہ کی، تو بتائیے وہ باپ آپ سے راضی رہے گا یا ناراض رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے ناراض رہے گا. ٹھیک اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رحمت بن کے آئے، تو ان کا اگر ہم کہنا نہ مانیں، ان کے بتائے ہوئے فرمان پہ نہ چلے ہم، تو پھر ہم کون سی حساب سے ان کی امتی کہلاتے ہیں بھائی؟ اور کیوں ہمارے لیے پھر سفارش کریں گے جب ہم نے ان کا کہنا نہیں مانا؟ ہاں، 73 فرقے کا کسی کا نام تو نہیں لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اتنا ضرور بتا کے گئے ہیں. انہوں نے صحابہ سے کہا کہ میری اصل امت وہ ہوگی، اور اصل جنت کا حقدار وہ ہوگا، اور اصل صفہ ان کے لیے ہوگا جس نے مجھے اور میرے صحابہ کو فالو کیا. مطلب جس نے میری اطاعت کی، میرے صحابہ کے بتائے ہوئے حدیثوں پہ عمل کیا، اور اس سے نہ کمی نہ بیس، اسی پہ قائم رہے. حشر و میسر میں انہی کو میں ڈھونڈ رہا ہوں گا. کوثر کا جام لیے میں انہی کا انتظار کر رہا ہوں گا. آپ قرآن پڑھ لیجئے، حدیث میں دیکھ لیجئے، صحیح مسلم میں دیکھ لیجئے، چاروں اماموں کا دیکھ لیجئے. امام حنفی، انہوں نے جو بھی کہا اپنے حدیثوں میں، امام حنبل، ان سب لوگوں نے ایک ہی بات دہرائی ہے کہ نبی کو فالو کرو، ان کے صحابہ کو فالو کرو، یہی اصل دین ہے. تو میرے بھائی، ہم لوگ کیوں بھٹکے ہوئے ہیں؟ سوچئے نہ، اگر ہمارے پاس نہ علماء ہوتے کوئی، نہ قرآن ہوتا، نہ حدیث ہوتا، تو بھائی سمجھ میں آتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، یہاں کوئی سمجھانے دکھانے بتانے والا نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں ہر چیز موجود ہے. علماء ہیں، ان کی حدیثیں ہیں، چاروں اماموں کی حدیثیں ہیں، امام شافعی کی حدیثیں موجود ہیں، امام حنبل کی موجود ہے، رسول کی جو بھی حدیثیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. صحیح بخاری شریف ہے، صحیح مسلم حدیث ہے، اعلیٰ حضرت کی بھی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے کہ تعویذ کے ذریعے سے آپ ہر اللہ بلا سے محفوظ رہیں گے، دھاگے گنڈے باندھنے سے آپ کے پر اللہ بلا نہیں آئے گی. تو یہ غلط ہے، یہ شرک ہے. اور شرک کے ساتھ اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ اللہ سے امید مت رکھنا. انہوں نے صحیح کہا کہ جو بھی میرے دین میں کوئی نیا ایجاد کیا وہ مردود. تو میرے بھائی باز آ جائیں آپ لوگ. صرف مسلمان کہنے سے کہ ہم مسلمان، سنی مسلمان، ایسے نہیں بن سکتے ہم لوگ. سنی کا مطلب ہوتا ہے کہ سنت پہ عمل کرنے والا، مسلل ایمان. اس کا ایمان اتنا مستحب ہونا چاہیے کہ رسول نے جو بتایا نہ اس سے ایک قدم آگے نہ اس سے ایک قدم پیچھے. تو وہی رسول کی محبت کا حقدار ہوگا، اور جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی ہو جائیں اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ جس سے میں راضی ہو جاؤں یا اللہ تو بھی راضی ہو جانا۔ چلیے اب ہم رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاظ میں کوئی بھول غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ ہاں تھوڑا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، عمر کا بھی تقاضا ہے میرا، تو آپ کو اگر کوئی بات ایسی بری لگی کہ حضرات غلط کہہ رہے ہیں تو مہربانی برائے آپ قرآن پڑھیے اور حدیث پڑھیے، اور اگر اس میں واقعی میں نے کچھ غلط کہا اور قرآن اور حدیث سے الگ ہو کر میں نے کوئی بیان دی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں یا میسج کے ذریعے۔ میں فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام، یوٹیوب پہ بھی موجود ہوں، مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں کہ حضرت آپ نے یہ غلط کہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، فلاں فلاں ایسا چیز ہے جو یہ صحیح ہے، تو میں اس پہ غور کروں گا۔ چلیے اب اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔